सादिक अली मेमन साहब। शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। सबसे पहले तो मैं जो इजराइल ने ये जो ईरान के ऊपर हमला किया है उसकी सख्ती से मजम्मत करता हूँ। ये जिस तरह का ग्रेटर इजराइल का इनका ये ख्वाब है, इंशाल्लाह कभी भी ये तकमील तक नहीं पहुँचेगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तानी कौम जिस तरीके से मुत्तहद होकर ईरान के साथ खड़ी है, इंशाल्लाह हम उनके साथ खड़े होंगे और इंशाल्लाह फतेह उनकी होगी। उसके साथ साथ मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि ये जो ताज़ा भारत का जो पाकिस्तान पे हमला था उसका माशाल्लाह उसमें पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने फतह नसीब की। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि हमें अपनी पाक फ़ौज को भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना पड़ेगा, जिस बहादुरी से और दानिशमंदी से और दिलेरी से उन्होंने ये मुकाबला किया, इसके लिए वो खराज तहसीन के लायक हैं। लेकिन जब ये जंग होती है तो उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो मिलिटरीली जो हमने एंगेजमेंट की, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा बयानिया है, जो प्रोपेगेंडा है, उसको भी आजकल के डिजिटल दौर में इंटरनेट का ज़माना है तो वो पेश करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें जो किरदार हमारे चेयरमैन पीपल्स पार्टी हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का और उनकी पूरी टीम का जो रहा है, और जिस तरह से वो यूरोपियन ममालिक में गए, वाशिंगटन में गए, न्यूयॉर्क में गए, यूके में गए, ब्रसल्स में गए, और जिस बेहतरीन तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का जो मुकदमा लड़ा है, मैं समझता हूं कि ऐसा कोई पाकिस्तान में लीडर मौजूद नहीं है। उन्होंने बिल्कुल अपने नाना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और हमारी चेयरपर्सन शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो है बिल्कुल ही हमें उनकी याद ताज़ा कर दी है, और इसके लिए हम उनके भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और पूरी कौम उनकी शुक्रगुजार है। असल में जो पीपल्स पार्टी का हमारा जो मौक़िफ़ रहा है, इस हुकूमत के हम इत्तेहादी ज़रूर हैं, और ये हम इत्तेहादी इसलिए बने हैं कि मुल्क को जितनी मुश्किलात का सामना था, जिसमें ख़ासकर जमहूरियत ख़तरे में थी, मुआशी पाकिस्तान के हालात जो बड़े ख़तरनाक थे, और जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने साथ दिया है, कुर्बानियाँ दी हैं, मैं समझता हूँ उसको किसी भी हुकूमत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हम एलाए ज़रूर हैं, आइनी पोजीशंस हमारे पास हैं, लेकिन इसके साथ साथ सिंध की आवाम का भी मैंडेट हमारे पास है, और उस मैंडेट को रिस्पेक्ट ज़रूर देनी चाहिए, जो कि बदकिस्मती से इस बजट में जो वादे किए गए थे पीपल्स पार्टी के साथ, वो उसमें उनसे वादा खिलाफी नज़र आती है, जिसमें कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ। सबसे पहले तो जो हमारे कुछ दोस्तों ने भी बात की, जो स्कीम्स PWD जब अबॉलिश हो गया, जब सारे सूबों में उनको ये स्कीम्स एग्जीक्यूट करने के लिए दी गई, तो ये सिंध के साथ ज्यादती क्यों? उस पर ज़रूर हमारे कुछ और इत्तेहादी दोस्त हैं, उनको ये कुछ एतराज़ भी होगा। कराची के हवाले से कुछ तकारीर भी हुई कि सिंध गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो कुछ आदाद व शुमार में कराची के हवाले से जो सिंध गवर्नमेंट ने किए हैं वो भी मैं बताता चलूँ। 2025-26 में कराची के लिए 200 अरब की एलोकेशन रखी गई है, और वो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। आप जाकर सिंध का बजट उठा के देख लें, उसमें हर चीज़ अच्छे तरीके से मौजूद है। उन प्रोजेक्ट्स की तफसीलात अगर आप देखें तो उसमें क्लिक, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, काफ़ी अरसे से चल रहा है। वाटर बोर्ड की बात कर लें, सॉलिड वेस्ट की बात कर लें। कुछ एक दोस्त ने यहाँ पे बात की कि लाहौर में जो BRT बनी वो पंजाब हुकूमत ने बनाई, पेशावर में जो बनी वो KPK की हुकूमत ने बनाई। तो कराची में जो ऑरेंज और रेड लाइन है उसका पता नहीं क्यों वो जिक्र नहीं करते। वो पीपल्स पार्टी का प्रोजेक्ट है, काफ़ी काम हो भी चुका है और कुछ हो भी रहा है। साथ साथ इसमें और भी बहुत सारे इंटरचेंजेस भी बन रहे हैं। उसमें आप शाहरा भुट्टो को जो अभी बन चुकी है मलीर तक, और जिससे आधे घंटे से ज़्यादा ट्रैवल टाइम हमें जो है उसमें बचत हो रही है, वो भी हमें भूलना नहीं चाहिए। उसके साथ साथ और अगर बातें की गई जो वादे हमसे वफाकी हुकूमत ने किए गए, जिसमें HEC की एलोकेशन यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से 4.8 अरब का वादा किया गया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सिर्फ 2.8 अरब उसमें रिफ्लेक्ट किए गए हैं बजट में, जो कि सिंध के साथ, सिंध की यूनिवर्सिटीज़ के साथ नाइंसाफ़ी है। इसको ज़रूर वापस एलोकेशन को बढ़ाया जाए। साथ में अगर आप सक्खर हैदराबाद मोटरवे की बात ना करें तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होगी।
پروجیکٹ تو یہ سندھ حکومت پیپلز پارٹی کے اصرار پہ ضرور شامل کیا گیا ہے، لیکن 400 ارب کی اس پروجیکٹ میں صرف 15 ارب ایلوکیشن ایک نہایت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ نامناسب بات ہے، کیونکہ یہ پروجیکٹ صرف سندھ کا نہیں ہے، کنیکٹیویٹی آپ کی پورٹ سے ہے، اور جس طرح سے میں سمجھتا ہوں اس میں ریونیو کلیکشن ہوگا، اس سے صرف سندھ کو نہیں پورے پاکستان کو فائدہ ہوگا، اور یہ بہت ضروری پروجیکٹ ہے، اس کو اتنی ہی امپورٹنس دی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کے علاوہ K4 کی بات کر لیں، K4 کے حوالے سے صرف اور صرف 3.25 ارب روپے رکھے گئے۔ یہ اتنا بڑا پروجیکٹ بھی نہیں ہے، اس میں 40 ارب کی ضرورت تھی، اور جس طرح سے کراچی کی بڑھتی ہوئی آبادی کو پانی کی ضرورت ہے، یہ ایک بہت ضروری پروجیکٹ ہے جس کو جتنا جلد سے جلد اس کو کمپلیٹ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے بھی حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ الوکیشن بڑھائی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا ضروری مسئلہ ہے، آپ بات کرتے ہیں بجلی کی قیمتوں کی، یونٹس بڑھائے جاتے ہیں۔ حکومت کا جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی، ان کا پہلا کام یہ تھا گرین انرجی کو سپورٹ کیا گیا، اس میں پرائم منسٹر صاحب کا بھی اس میں واضح پالیسی سٹیٹمنٹ ہے۔ پہلے سال کیا اسی پالیسی کے متضاد جو 27 روپے آپ کو جو نیٹ میٹرنگ کا ریٹ تھا اس کو کم کیا گیا، 10 روپے پہ لے آئے، چلیں وہ بھی ٹھیک ہے، بائی بیک پیریڈ بڑھ گیا۔ لیکن اب جو 18% اس پہ سیلز ٹیکس سولر پینلز پہ لگایا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عام آدمی کے لیے تکالیف کو اور بھی بڑھا رہا ہے۔ اس چیز کو فوری طور پہ ختم کیا جائے تاکہ ایک عام آدمی جس کے پاس ویسے ہی الیکٹریسٹی کا اتنا بڑا بوجھ ہے، وہ اپنی جیب سے اگر سولر پینلز یا سستی الیکٹریسٹی کے اس میں جا رہا ہے، کلین انرجی کا جو ہم نے خواب دکھایا حکومت نے، اس کو پایا تکمیل پہنچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ 18% اس سیلز ٹیکس کو ختم کیا جائے، اور یہ اتنی بڑی رقم بھی نہیں ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں اتنا تو فسکل سپیس ہمارے پاس ہوتا ہے کہ اس میں یہ پیسے کہیں اور سے بھی حاصل ہو سکتے ہیں، تو اس چیز کو بھی فوری طور پہ ختم کیا جائے۔ اس سے آگے اگر آپ جائیں تو منیمم ویج 37,000 روپے، جو کہ ایک نہایت ہی آج کل کے مہنگائی کے دور میں معمولی ہے، اس میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا گیا۔ اور اس کی جو ریزننگ دی ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے کہ جی دیکھیں ہم نے انفلیشن کو اتنا کم کر دیا ہے، تو اس کی وجہ سے، اور ہمارے جو تاجر خاص کر جو ہمارے کاروباری لوگ ہیں جن کی فیکٹریز ہیں، وہ جو ہے اس چیز پہ راضی نہیں ہوتے، ہمیں ایکسپورٹس اپنی کمپیٹیٹو بنانی ہے۔ لیکن ادھر آپ 2.5 روپے کاربن ٹیکس بھی لیوی کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے جو ٹرانسپورٹ کاسٹ بڑھے گی، اور انفلیشن کی اگر آپ بات کریں تو 100 روپے والی چیز 150 کی تو ویسے ہی ہو چکی ہے۔ اب وہ کم تو نہیں ہو رہی، صرف مہنگائی کی جو شرح ہے بڑھنے کی صرف وہ کم ہوئی ہے، وہ 150 کی چیز 100 نہیں ہو رہی۔ تو مہربانی کر کے قوت خرید لوگوں کی بہت کم ہو چکی ہے، اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں منیمم ویج کو انکریز کرنا چاہیے، اور اس میں میری گزارش ہوگی کہ اس کو منیمم 50,000 تک ضرور لیا جائے۔ اور یہ ایک ایسے میں سمجھتا ہوں عوام کی فلاح کے لیے یہ فیصلے ہیں جو کہ اس حکومت کو لینے چاہیے۔ اگر یہ فیصلے نہیں واپس ہوتے تو پیپلز پارٹی بھی اپنی جو فیصلے ہیں وہ اپنے حساب سے ان کو سوچے گی، اور اس بجٹ میں ووٹنگ پہ بھی یہ اثر انداز ہو سکتا ہے تو حکومت کو۔ اور یہ نہ ہی کوئی بلیک میلنگ ہے، یہ صرف عوام کے لیے میں سمجھتا ہوں جو عوام کے مفاد میں چیزیں ہیں اس کے لیے ہمارا ایک اصولی موقف ہے، اور یہ اگریڈ ہوا ہے، تو اس چیز کو میں سمجھتا ہوں حکومت کو اس سے بیک ٹریک نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر پہ آپ آ جائیں۔ ایگریکلچر پہ نامنل بتاتے ہیں کہ 0.5% گروتھ ہے، لیکن جو ہماری مین کراپس ہے، ویٹ کی اگر آپ بات کریں، گندم 6.5% اس کا جو وائنڈ اپ کیجئے گا آپ کے جی اس کا ایریا کم ہو چکا ہے، 8.9% اس کی پروڈکشن کم ہے۔ رائس کا ایریا تو 7% بڑا ہے، لیکن 1.5% اس کی پروڈکشن کم ہے۔ اسی طرح کاٹن 15.7% ایریا بھی کم ہے، اور اس کی 30.7% پروڈکشن کم ہے۔ یہ ایک بہت ہی سیریس ہمارے لیے سچویشن ہے، فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، اور ہمارے لیے ایگریکلچر کو بوسٹ کرنا، جیسے سبسڈی دینا، فرٹیلائزر، ڈی اے پی، ان کی ریٹس کم کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ پانی کی اویلیبلٹی بھی اس میں آ جاتی ہے، اور اس میں کوئی سپورٹ پرائس ویٹ کے لیے بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہمارے لیے بڑھتے جا رہے ہیں۔
پاپولیشن گروتھ کا الگ مسئلہ ہے. اس میں اگر آپ ایگریکلچر کو سپورٹ نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ ملک کے ساتھ، پاکستان کی عوام کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، آپ کسی بھی ڈیولپ ملک میں جائیں تو وہ اپنے الیکشن پرومسز ہوتے ہیں، ان کی ہر 3 مہینے بعد وہ بوسٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اتنی جابز کریٹ کی. اس بجٹ میں بدقسمتی سے ایسا کوئی فگر ہی نظر نہیں آتا. آپ لوگوں کو سرکار روزگار نہیں دے سکتی، لیکن ایسے مواقع پیدا کرتی ہے، ایسے آپ کو کاروباری انسینٹیو دیتی ہے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس ہیں، اس کے علاوہ نئے یہاں پہ فیکٹریز لگنی چاہیے تاکہ جاب کریشن ہو. ایسا کوئی مجھے یہاں پہ فگر نظر نہیں آتا، جو کہ میرے خیال میں ایک بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی. ہم اس چیز پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے، ورنہ جو برین ڈرین ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. سر ایک تھوڑی سی چیز، سر میں اپنے تھوڑا ضلع کے حوالے سے بھی بات کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں ونڈ پاور کا پورا بہت بڑا کوریڈور ہے. لاسٹ ایئر بھی میں نے یہی بات کی تھی، لیکن ہمیں کوئی بینیفٹ نہیں ملتا. کوئی وہاں پہ لوکل لوگوں کو نوکریاں نہیں ہیں. لوڈ شیڈنگ ہمارے 12 سے 16 گھنٹہ ہے. CSR ہمیں نہیں ملتا. اس پہ AEDB کو ذرا توجہ دینی چاہیے. ایک NHA کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. گاڑوں سے کیٹی بندر بہت مشہور پورٹ ہے، کام تھوڑا سا شروع ہوا ہے، اس پہ فنڈز الوکیٹ کیے جائیں. اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے RBOD، رائٹ بینک آؤٹ فال ڈرین، جو کہ جامشورو ایک ناکارہ پروجیکٹ 40 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں. تباہی کا ذمہ دار ہے ٹھٹا اور جامشورو کی زمینوں کا. مہربانی کر کے اس کے اوپر الوکیشن کر کے اس پروجیکٹ کو بند کیا جائے، ورنہ یہ فلڈز میں بھی ہمیں اور زیادہ خطرات ہوتے ہیں. اس چیز کو شکریہ. مائک کریں پلیز. سر یہ ساری چیزیں تو اور ایک سر جو ٹیکس کی بات میں کرتا چلوں، جو 5% لیوی انہوں نے نیا پروپوز کیا ہے، ڈیجیٹل پریزنس پروسیڈز ٹیکس، یہ ڈیجیٹلی آرڈرڈ گڈز پہ ہے. حالانکہ یہ 18ویں ترمیم کے بعد سندھ کے حوالے کلیکشن ہے، سندھ سیلز ٹیکس آن سروسز اس سے وصول کرتی ہے. یہ آئین کے خلاف ہے. اس چیز کو مہربانی کر کے اس انوملی کو ختم کیا جائے، ورنہ یہ ایک لیگل چیز ہوگی جو یہ گورنمنٹ کر رہی ہے. تو مہربانی کر کے ان ساری گزارشات پہ ذرا نوٹ بھی کیا جائے. صرف ایک ہمارے منسٹر تو کوئی موجود نہیں ہے سندھ سے، صرف ایک ہی ریپرزینٹیٹیو ہمارے فیڈرل کیبنٹ میں ہیں، کھیل داس صاحب، وہ بھی سنتے رہتے ہیں سب کی باتیں. تو میری یہ گزارش ہوگی جتنی محنت وہ کر رہے ہیں. سر بیٹھے بھی ہیں، ایک میں نے ان کو دیکھا نہیں، لیکن کھیل داس صاحب صرف وہی سنتے رہتے ہیں زیادہ تر، اور تو کوئی ہوتا نہیں ہے. تو ان کو ہی کوئی اپ گریڈ کر کے فیڈرل منسٹر بنا دیں تاکہ وہ آگے بیٹھ کے ہماری چیزیں ذرا نوٹ تو کریں اپنی لیڈرشپ کے لیے. بہت بہت شکریہ.